پلوشہ خان ورسز ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوشچن اینڈ آنسرز کا سیشن کر رہے تھے، جس میں ایک خاتون جن کا نام پلوشہ خان تھا، انہوں نے عجیب و غریب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک بہت خفا بھی ہوئے اور ان کو توبہ کرنے کا بھی کہا۔ اس پر میرا موقف اور ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال بچوں سے بدفعلی کرنے کے حوالے سے تھا۔ لواطت والے معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ چلیں اب میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور اس پر میرا کیا موقف ہے یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ اکثریت اس کام میں ملوث ہے، یہ کہنا کہ سب ملوث ہیں کا مطلب ہے جو یہ کام نہیں کرتے، آپ ان پر تہمت لگا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عالمی مبلغ ہیں، ان کی گفتگو عالمی سطح پر سنی جاتی ہے۔ وہ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ لواطت یا بدفعلی والا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر تمام افراد پر الزام لگانا جائز ہے؟ ان کا فرض تھا کہ پہلے سوال درست کرواتے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چھوٹے دماغ والے خود کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد سے قبل کچھ مذہبی دکانداروں نے ان کے خلاف منظم اور اعلانیہ کیمپین شروع کر دی تھی۔ لبرلزم کے نام پر بے حیائی کے علم بردار ویسے ہی اپنے خلاف ہیں۔ عام لوگ بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں اسلام کی بات کرنے آئے ہیں، نہ کہ آپ کی سوچ فکر یا کلچر کی۔ اسی طرح پلوشہ خان کہے کہ اسلامی معاشرہ میں لواطت ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹوک دیں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسلامی معاشرہ اور لواطت یعنی بچوں سے بدفعلی ایک نہیں ہے۔ اگر وہ ٹوکیں گے نہیں تو دنیا اس بات کو تسلیم کر لے گی۔ کیا ان کا فرض نہیں کہ اسلامی تعلیمات کے برعکس زیادہ تر افراد کے فعل کو ایک جگہ رہنے والے ہر فرد پر بطور الزام پیش کریں تو وہ پلوشہ خان جیسے لوگوں کو روک دیں اور کہیں کہ یہ بہتان ہے، آپ توبہ کریں؟ کیا اسلامی قوانین کے مطابق پلوشہ کے اپنے علاقے میں ہر مرد کو دوسرے سے بدفعلی کرتے دیکھا تھا؟ بہرحال ذاکر نائک اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں اور آپ وہاں اسلامی حدود و قیود کا معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل ٹھیک کیا۔ المیہ ہمارے پاکستانی معاشرے کا ہے جو من پسند بات نہ ہونے پر طوفان بدتمیزی کرنے کے عادی ہیں۔ اس پر میرا موقف یہ ہے۔ اور دوسری چیز اور بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چونکہ انڈیا سے ان کو نکالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے ہندوازم، اور وہاں تیزی سے اسلام کا پھیلنا، لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ ان کے خلاف ہوئی، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ان پر طرح طرح کے کیسز بنائے گئے جو کہ سب کے سب بے سود اور بیکار گئے۔ اب وہ پاکستان یہاں کی گورنمنٹ کی دعوت پر آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف دین کی تبلیغ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے جا کر دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوال کریں۔ اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں جہاں انڈیا میں تھا تو وہاں پر مجھ پر اعتراضات، اب میں پاکستان آیا ہوں تو یہاں کے لنڈے کے لبرل بھی مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے میرے اوپر پروپیگنڈے اور سوالات کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ دین کو مذاق نہ بنائیں اور ان لبرل لوگوں سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے ایمان پر رکھے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔